أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ سامعین و سامعات، آج ہم 25واں سلسلہ مضامین کا قرآن عظیم فرقان مجید کے ترجمہ اور تفسیر میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہیں۔ خواہش ہے کہ وسط رمضان تک ہم زیادہ سے زیادہ قرآن عظیم کے مضامین سے استفادہ کر سکیں، اور استفادہ کا ذریعہ ہے کتاب اللہ پہ ترجمہ اور تفسیر مرشد کریم مفکر اسلام مفسر قرآن شیخ الحدیث والقرآن غوث زماں قطب دورہ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظ اللہ العالی کے ترجمہ اور تفسیر تبصرہ سے۔ آئیے اسباق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور آپ سے یہودی ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی جب تک کہ آپ ان کے خود ساختہ اور عصبیت زدہ مذہب کو نہ مان لیں۔ آپ فرما دیں ہدایت تو یقیناً وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ میرے محبوب کا قول سننے والے، اگر تو ان کی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، تو تجھے سوچنا ہوگا کہ اللہ کے سوا تیرا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم نے اس آیت میں یہود و نصارہ کا طبعاً خسیس ہونا بیان کیا اور خوب آشکار کر دیا کہ یہ لوگ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے اور نہ ہی آپ انہیں خوش کر سکتے ہیں۔ حیوانات کی خوراک جیسے گھاس ہوتی ہے، ان کی خوراک باطل خواہشات ہیں۔ پیغمبروں کی چوکھٹ سے حق اور صدق کی خوراک ہی مل سکتی ہے۔ وہ لوگوں کے جگر جھوٹ سے سیراب نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کے عزائم کچھ اور ہیں، ان کے نفسوں میں پنہاں مقصد تو اسلام اور دعوت توحید کے پرچموں کو سرنگوں کرنا ہے۔ آپ ایسی چمگادڑوں کو کیسے خوش کریں گے؟ اس مذہب میں جان نہیں ہوتی جس میں الہدا کا تصور واضح اور باشگاف نہ ہو اور وحی کا نور ان کے علم کو العلم نہ بنا دے۔ آیت کا مرکز قاری کو الہدا اور العلم سے وابستہ کر دینا ہے، اور یہ بات خوب واضح کر دی گئی کہ العلم اور الہدا وہی ہے جو جاءکا سے مربوط ہو۔ اب ہدایت اور علم دونوں کا مخزن قرآن اور قلب رسول ہے۔ ہر انسان کو روحانی زندگی کے لیے اسی چشمہ حیات سے دل کو سیراب کرنا ہوگا۔ یہ آیت اس امر کا بھی اعلان کرتی ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت اسی فکر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جس کا مصدر وحی اور رسولی ہدایت ہوتی ہے، اور اس بات کو بھی خوب کھولا جا رہا ہے کہ انسانی فلاح کا ضامن صرف قرآنی دستور ہے۔ اسی سے ربط انسانی مسائل کا حل تلاش کرنے میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ مسلمانوں کے ضمیر پر اب یہ بوجھ قطعاً نہیں رہنا چاہیے کہ صہیونی اور صلیبی قومیں ان کے لیے کچھ بہتر سوچ سکتی ہیں۔ قرآن مجید کا یہ جملہ کیا مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں کہ وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے؟ مسلمانوں کے ضمیر پر اب یہ بوجھ قطعاً نہیں رہنا چاہیے کہ صہیونی اور صلیبی قومیں ان کے لیے کچھ بہتر سوچ سکتی ہیں۔ قرآن مجید کا یہ جملہ کیا مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں کہ وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے؟ وہ لوگ جنہیں رسول بھی خوش نہیں کر سکتا، انہیں بعد میں آنے والا کوئی مفکر کیسے راضی کر سکتا ہے؟
مسلمانوں کو تبلیغ دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال پوری دانائی سے کرنا ہوگا۔ اس راز کو صوفیاء کرام خوب سمجھتے تھے اور مذہبی اور روحانی انقلاب کے مارکے بھی انہوں نے ہی سر انجام دیے تھے۔ خدائی فیصلوں کی کاٹ کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کسی پر جہاد لاگو ہو جاتا ہے اور کسی کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو جہاد اور تبلیغ دونوں کے اصول سمجھنے ہوں گے۔ قرآن پڑھنے والوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کفار کے اہداف اور مقاصد اور خواہشات کی پیروی اللہ کی نصرت اور مدد سے دور کر دیتی ہے۔ پنجاب دیس میں کسی چشمے کے کنارے برتن دھونے والی عورتوں میں ایک نسوانی آواز کتنے راز کھول گئی۔ ہینی کڑیوں آؤ آپ پڑے چوئے تو بانڈے بھر چلیے، لڑکیوں آؤ اپنے چشمے سے برتن پانی سے بھر کر واپس ہو چلے۔ قرآن ہمارا اپنا چشمہ ہے، ہمارے دلوں اور ضمیروں کے برتن اسی چشمے سے فیض بار ہو کر ابدی سکون، دائمی اطمینان اور عمیق راحت کے قاسم ہو سکتے ہیں۔ آیت کے شان نزول میں معالم تفضیل نے لکھا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب ارشاد فرماتے، خواہش کہ یہ لوگ کسی طرح مسلمان ہو جائیں، حالانکہ صلیبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ملت کی طرف جھکانے کی کوشش کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جب نماز ادا فرماتے، یہود اور عیسائی سوچنے لگ گئے تھے کہ ممکن ہے کچھ وقت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس پر قرآن مجید کا یہ حصہ نازل ہوا۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی نے لکھا کہ آپ ہر ایک سے ملاطفت فرماتے اور شفقتوں سے پیش آنے کی علت یہ ہوتی کہ ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ البحر المحیط کے مؤلف کی بات سمجھ آئی کہ آیت میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن مراد امت کی تربیت ہے۔ تفسیر کے اس پہلو سے بہت سے عقدے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ترجمہ: وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی اس پر پکا ایمان بھی رکھتے ہیں، اور نقصان اٹھانے والے تو وہی ہوتے ہیں جو اس کے منکر ہوتے ہیں۔ آیت کے پہلے جملے کو مفسرین نے دو طرح سمجھا ہے۔ ایک تو یہ کہ کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، اور اس سے اشارہ ان اہل کتاب کی طرف ہے جو خلوص سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ان کی مدح اس اصول پر کی گئی ہے کہ اسلام عصبیت کی بنیاد پر کسی کی مذمت نہیں کرتا۔ اگر یہود میں حاسدین کی مذمت کی گئی تو فکری بنیادوں پر یہود میں سے ایمان لانے والوں کی تعریف کی گئی۔ اس صورت میں بھی لگتا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہی ہے۔ سامعین و سامعات، ہم آج 25ویں نشست میں قرآن عظیم کے مضامین ترجمہ اور تفسیر تبصرہ ازاں مرشد کریم علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مقدس اللہ العالی میں ایک دوسرے کے ساتھ اگٹھے ہیں۔ شاہ جی جان مقدس اللہ العالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں،
मजीद रकम तराज हैं। तफसीर का दूसरा पहलू यह है कि इस जुमला में वो लोग मुराद हैं जिन्हें कुरान दिया गया उसकी तलावत का हक अदा करते हैं। तलावत का हक अदा करना क्या मफहूम रखता है, इस पर मुफस्सरीन ने हजरत जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक खुतबा नकल किया। बात को वाज़ेह करने के लिए हजरत का एक एक लफ्ज ऐसे लगता है तूबा की शाखों से तैयार करदा कलम से लिखा गया है। मुलाहिजा हो, किताब पर ईमान की सआदत हासिल करने वाले आयात को रुक रुक कर पूरी यकसुई से पढ़ते हैं। इनकी कोशिश होती है कि एक एक लफ्ज का माना समझ आए। ये लोग किताब के अहकाम पर अमल पैरा होते हैं। वो यकीन रखते हैं कि कुरान के वादे पूरे होने वाले हैं और किताब की वईदों से वो डरते रहते हैं। कुरान पर ईमान लाने वाले इसके किस्सों से इबरत हासिल करते हैं, इसके अवामिर की वो तामील करते हैं और इसकी नवाही से वो बाज रहते हैं। आपने फरमाया तलावत का हक इस तरह अदा नहीं होता कि आयात को सिर्फ हिफ्ज कर लिया जाए, इसके हुरूफ पढ़ लिए जाएं और जल्दी जल्दी कुरान को पढ़कर खत्म कर लिया जाए। चाहिए ये होता है कि लफ्जों को याद किया जाए, अहकाम का तहफ्फुज किया जाए, आयत में तदब्बुर किया जाए और उसके तकाज़ों को पूरा किया जाए। इन्हीं हकायक को राजी ने आगे बढ़ाते हुए खामा फरसाई फरमाई है, ये लोग कुरान में तदब्बुर करते हुए इसके अहकाम पर अमल करते हैं। ये लोग दूसरा ये कि वो तलावत करते हुए हुज़ू और खुशू इख्तियार करते हैं। तीसरा ये कि कुरान के मुहकमात पर वो अमल करते हैं और मुतशाबिहात पर ईमान लाते हैं। चौथा ये कि तलावत करते हुए किताब में वो तहरीफ नहीं करते और ना नाहक तावील की तरफ जाते हैं। पांचवा ये कि वो किताब की हर तरह ताजीम और तकरीम बजा लाते हैं और लफ्ज़ व मानी की इत्तबा करते हैं। आयत में एक खसारे की बात की गई है, उसे समझने के लिए एक अक्ल की जरूरत है जो इदराक के नूर से मुनव्वर हो। वो बंदे को समझाए कि अल किताब और इस पर ईमान, अल किताब और उसकी पैरवी और अल किताब और उसके निजाम का शऊर नेमतें हैं। वो शख्स जो इन नेमतों का माशरती इनकलाब समझ नहीं पाता वो सबसे ज्यादा खसारे वाला। अल्लाह रूहानी नेमतों की हमारे लिए तकसीर फरमाए। तर्जमा, ए औलादे याकूब, याद में रखो मेरी उस नेमत को जिसका मैंने तुम पर इनाम किया और बेशक मैंने ही तुम्हें फजीलत दी थी जहानों में। इस आयत में कुरान का रुए सुखन फिर बनी इसराइल की तरफ फिरा। पहले की जाने वाली बात को फिर दोहराया गया है। नेमतों की मुकर्रर तज़कीर हुई है, इनका मकाम और मर्तबा याद करवाकर इन्हें सपास गुजारी और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने का सबक दिया गया है। मकसद और अमूद आयत का आश्कार है। यह हर नेमत खुद ही मसूलियत और एहतसाब का ऐलान करती है। अहद व पैमान याद कराए जाते हैं। आयत ने पहले तफसील के साथ इन तारीखी मवाक़े का जिक्र किया और उजो जवाल का उलूही मिनहाज वाज़े किया, मूसवी तहरीक के मत जज़र बयान किए और खुदाई नेमतों की बैना के तफसीरी नकात के ऊपर बात कर रहे थे। शाजी जान मतज़िल्लहुल रकम तराज ने इस आयत में कुरान का रुए सुखन फिर बनी इसराइल की तरफ फिरा है। पहले की जाने वाली बात को फिर दोहराया गया है। नेमतों की मुकर्रर तज़कीर हुई है,
ان کا مقام و مرتبہ یا یاد کروا کر انہیں سپاس گزاری سے شکر گزاری کی زندگی گزارنے کا سبق دیا گیا ہے۔ مقصد اور عمود آیت کا آشکار ہے۔ ہر نعمت خود ہی مسئولیت اور احتساب کا اعلان کرتی ہے۔ عہد و پیمان یاد کرائے جاتے ہیں۔ آیت نے پہلے تفصیل کے ساتھ ان تاریخی مواقع کا ذکر کیا، عروج و زوال کا الوہی منہاج واضح کیا، موسوی تحریک کے مد و نظر بیان کیے اور خدائی نعمتوں کی روحانی فیض گستری قرآنی زبان سے ادا کی، اور ایک بار پھر انہیں اے اولاد یعقوب کہہ کر پکارا، سنبھالا دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مجرم کی الزام کہانی کو عدالت خوب غور سے سنے اور پھر ملزم کے خلاف فیصلہ سنائے، اور جب اس پر سزا نافذ ہو تو اسے دوبارہ یاد کرا دیا جائے کہ تمہیں کسی نعمت سے یوں ہی محروم نہیں کیا گیا، تم ایسے اور ایسے حواس لیے نعمتوں سے محروم کیے جا رہے ہو۔ ایک آیت کے بعد قرآن اعلان کر دے گا کہ روحانی اور مادی اقدار کی لگام ابراہیم کو سپرد کر دی جائے گی۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو محروم کرنے کی وجہ بیان ہوئی اور ان کی تاریخ کو سمیٹ لیا گیا۔ گویا کہ آیت اتمام حجت کی حیثیت رکھتی ہے کہ چند لمحے ہیں، تم سنبھل سکتے ہو تو سنبھل جاؤ، لیکن صدیوں کا سفر لمحوں میں کیا جائے اور قومی اور ملی جرائم کی کالک چہروں سے یک لخت کیسے دھو دی جائے۔ قوموں کے لیے سنبھلنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا یہ تو وقت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کا دفتر مہلت سمیٹا جا رہا ہے۔ آخری اذان ان کے لیے گونجی کہ اپنی فضیلتوں کو محفوظ کر لو۔ سمجھ اور شعور کی سانسیں اگر بدن میں آ جا رہی ہیں تو عبرت گیری کا زمانہ آخری لمحوں کو چھو رہا ہے۔ تفسیر اور تعبیر کا حسن آیات کے تکرار میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں بنی اسرائیل کی چالیں برائیاں تفصیل سے بیان ہوئی۔ تفصیل اور اجمال کے قاعدہ پر تکرار سے بیان کو بلیغ بنا دیا گیا۔ کلیات اور جزیات کا استحضار اور محفوظ بنانے سہل کیا گیا۔ بات کو جب دہرایا جائے تو وہ اوقفی نفس ہو جاتی ہے، یعنی دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اگلی آیات کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیے، اور یاد رہے کہ یہ 25ویں نشست ہے قرآن عظیم کے مضامین کی، جو رمضان کریم سے قبل ہم نے شروع کی تھی ایک سلسلہ، اور استفادہ ہے مفکر اسلام، مفسر قرآن، مرشد کریم، غوث زماں، قطب دورہ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مقدس اللہ العالی کے ترجمہ اور تفسیر تبصرہ سے۔ اگلی آیات کا ترجمہ: اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص بدلہ نہ دے سکے کسی کا کچھ بھی کسی بھی طرح، اور نہ ہی لیا جائے اس سے کوئی فدیہ، اور نہ قبول کی جائے سفارش عامہ کسی سے، نہ وہ مدد کیے جائیں۔ اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو وہ ان میں پورے اترے۔ فرمایا اب تو میں ضرور ہی بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام۔ آپ نے عرض کی اور میری اولاد میں سے ہو بھی ہو، رب سے بھی ہو۔ رب نے فرمایا میرا عہد رہا، لیکن ظالم اس سے فیض یاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے سمٹ آنے کی جگہ اور آغوش امن بنا دیا، اور آگے بڑھو اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے ذمہ سونپ دیا کہ وہ دونوں صاف ستھرا رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجدہ بجا لانے والوں کے لیے۔ شاہ جی جان مقدس اللہ العالی کا طریقہ یہ ہے کہ جس جز کو تفسیر میں لانا ہوتا ہے اس کی کچھ آیات کے بعد جس آیت کا الگ سے تفسیر اپنے قاری کو سمجھانا مقصود ہوتی ہے، اس کا الگ سے ترجمہ کر کے آگے بڑھا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ سماعت فرمائیے: اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص بدلہ نہ دے سکے کسی کا کچھ بھی کسی بھی طرح، اور نہ ہی لیا جائے اس سے کوئی فدیہ، اور نہ قبول کی جائے سفارش عامہ کسی سے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں۔
انسانی نفسیات ہے کہ وہ اعلیٰ چیز کو جب دیکھ لیتا ہے تو اسفل سے جذباتی انداز میں دستکش ہو کر اعلیٰ کو اختیار کر لیتا ہے، لیکن تربیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ کلاس میں بٹھانے کے لیے پچھلی کمزوریاں دور کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید خلافت ارضی کا پکا ہوا پھل انسانوں کے دامان طلب میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی آسمانی فکر کا شعلہ نور سورہ بقرہ میں روشن کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بنی اسرائیل کو مقرر روک کر سمجھاتا ہے کہ ترقی اور فلاح کے قوانین آفاقی، عالمی اور ابدی ہیں۔ تمہارے لیے اب بھی وقت ہے کہ بد اعتدالیوں، بد فکریوں اور بد رویوں سے باز آ جاؤ اور تقویٰ اختیار کر لو۔ عبد الماجد دریا آبادی کا تجزیہ اس آیت کے فہم میں مددگار ثابت ہوگا۔ بنی اسرائیل نے عقیدہ آخرت کو بالکل فراموش کر دیا تھا اور جزا و سزا کی ساری صورتیں دنیا میں ہی محدود سمجھ لی تھی۔ قرآن مجید نے پہلے تو انہیں آخرت کی یاد دلائی اور پھر ان کے گمراہ ہونے کے مرکزی عقیدہ شفاعت، کفارہ اور فدیہ پر ضرب لگائی۔ آیت کے الفاظ اتنے جامع ہیں کہ یہودیت کے ساتھ نصرانیت کی بھی جڑ کاٹ دی گئی۔ آیت میں تکرار ہے۔ پہلے جب آیت لائی گئی تو کہا گیا کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ زیر تفسیر آیت میں کہا گیا کہ شفاعت نفع نہ دے گی۔ جو فدیہ کے لیے پہلے کہا گیا تھا کہ فدیہ لیا نہیں جائے گا، اور اب کہا گیا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دونوں آیتوں میں ایک ہی مفہوم کو ہر جہت سے مکمل کر دیا گیا، یہ کہ نہ تو ان سے شفاعت قبول ہوگی اور نہ انہیں کوئی نفع دے، یعنی کافروں کے لیے دونوں کام نہیں ہوں گے، جبکہ گناہگاروں کو یہ نفع ضرور دے گی۔ اسی طرح ان سے نہ فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان کے لیے کسی سے قبول کیا جائے گا۔ اگلی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو وہ ان سب میں پورے اترے، فرمایا اب تو میں ضرور ہی بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام۔ آپ نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی ہو۔ رب نے فرمایا میرا عہد رہا، لیکن ظالم اس سے فیض یاب نہیں ہو سکیں گے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے 10 نکات پر ائمہ تفسیر کے فکری گلستان سے گلچینی کی جاتی ہے۔ پہلا نکتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم اور عبقری شخصیت سے متعلق ہے۔ آپ کا اسم گرامی ابراہم یا ابراہیم ہے۔ اس لفظ کا تلفظ ابرام اور ابراہام بھی کیا گیا ہے۔ معنوی اعتبار سے لفظ میں عظیم باپ ہونے کی وصفی خوشبو پائی جاتی ہے۔ مجمل بلدان کے مطابق آپ بابل کے شہر کوسا میں پیدا ہوئے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کلانیا کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام آپ کے والد کا نام تارخ تھا۔ یہ دوبارہ سماعت فرما لیجیے۔ مجمل بلدان کے مطابق آپ بابل کے شہر کوسا میں پیدا ہوئے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کلانیا کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام تارخ تھا۔ آزر آپ کے چچا کا نام ہے۔ ابو الکلام آزاد کی تحقیق یہی ہے۔ آپ کے والدہ کا نام نونا تھا۔ آپ کا لقب ابو الانبیاء ہے۔ قرآن نے آپ کو امہ قرار دیا۔ آپ کو امام الناس بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے دعوت توحید کے 2 مرکز قائم کیے تھے، ایک ام القری مکہ شریف اور دوسرا حرم اقصی۔ آپ نے حجاز میں حضرت اسماعیل اور فلسطین میں حضرت اسحاق کو متعین فرمایا۔
حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے پیشوا حضرت ابراہیم ہی کی اولاد سے تھے۔ جوالیکی نے اس مناسبت سے ابراہیم کا معنی گروہ کثیر کا باپ لکھا ہے۔ کعبہ کے معمار آپ اور آپ کے بیٹے اسماعیل ہی ہیں۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کا ایک بڑا اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حصہ میں آیا۔ تاریخ میں بت شکنی کی زبردست طرح ڈالنے والے آپ ہی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک مکمل صورت آپ کے نام ہے۔ قرآن مجید نے تعمیر کعبہ کے وقت کی ایک رکت آمیز اور تاریخ ساز دعا نقل کی ہے، جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور مقاصد بعثت کو بیان کرنے والی ہے۔ آپ کو راہ خدا میں مجاہد ہونے کی سعادت بھی میسر آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 69 مقامات پر آیا ہے۔ دوسرا نکتہ، ابتلا کیا ہے؟ علامہ راغب اصفہانی اور ابن منظور نے ابتلا اور بلا کے 2 معنی لکھے ہیں۔ مختلف طریقوں سے کسی کا مخفی حال معلوم کر لینا، اور دوسرا معنی لکھا کہ کسی چیز کی اصل قیمت کا ظاہر ہو جانا۔ لفظ کا اساسی معنی ہوتا ہے کپڑے کا بوسیدہ ہو جانا۔ زبیدی حنفی نے لکھا کہ مشکلات اور مصائب یا پھر نعمتوں کے وفور کے وقت انسان کی حقیقی سیرت جب کھل کر سامنے آ جائے تو یہ ابتلا ہوتی ہے۔ علامہ قرطبی نے ابتلا کا معنی آزمائش لکھا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی اور آلوسی نے بھی اس لفظ کی حقیقت امتحان لینا ہی لکھا ہے۔ یہ درست ہے کہ امتحان یا جانچنا اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی کو فیل کر دیا جائے، بلکہ یہ نشو و نما اور باطنی صلاحیتوں ابھارنے کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا کا مفہوم یہی ہے کہ انہیں حق و باطل کی کشمکش میں جہاں گسل مراحل سے گزرنا پڑا، آپ نے حالات کا مقابلہ ثبات اور استقلال سے کیا اور کامیاب و کامران آگے بڑھے۔ تیسرا نقطہ، کلمات سے کیا مراد ہے؟ کلمات کلمہ کی جمع ہے، اس کا معنی مقصد و مفہوم رکھنے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا کہ کلمات سے مراد شریعت کے احکام ہوتے ہیں، جیسے حضرت مریم کے بارے میں ارشاد ہے صدقت بکلمات ربہا، یعنی مریم نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کر دی اور اس کے لکھے ہوئے کی بھی وہ بڑی فرما بردار تھیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کلمات سے مراد کلمات شریعہ ہوتی ہیں، جیسے اللہ کا ارشاد ہے ترجمہ اور پوری ہو گئی تیرے پروردگار کی بات صدق و عدالت روح سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے شرعی کلمات صدق اور عدل کے ساتھ پورے ہوئے۔ یہ کلمات یا تو سچی خبریں ہیں یا طلب دعا طلب عدل ہے۔ ان کلمات کے بارے میں ایک قول یہ ہے، مثلا احکام حج، مونچھوں کو کم کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، سر کے بال اتارنا یا رکھنا، تو مانگ نکالنا، ناخن لینا، زیر ناک بال صاف کرنا، بغل کے بال لینا، ختنہ کروانا، استنجا کرنا، جمعہ کے دن غسل کرنا، سعی کرنا، رمی جمار کرنا اور طواف افاضہ کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد پورا اسلام ہے جس کے 30 حصے ہیں۔ ان میں سے 10 کا بیان سورہ توبہ میں ہے، 10 کا بیان سورہ مومنون میں ہے اور 10 کا بیان سورہ احزاب میں ہے۔ ان 30 باتوں کی ترتیب یہ ہے: 1 توبہ کرنا، 2 عبادت کرنی، 3 حمد کرنی، 4 خدا کی راہ میں پھرنا، 5 رکوع کرنا، 6 سجدہ کرنا، 7 بھلائی کا حکم دینا، 8 برائی سے روکنا،
9 اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا، 10 ایمان لانا، 11 نماز کو خشوع سے ادا کرنا، 12 لغو اور فضول باتوں سے بچنا، 13 زکوٰۃ دیتے رہنا، 14 شرمگاہ کی حفاظت کرنا، 15 امانت داری رکھنا، 16 وعدہ وفائی کرنا، 17 نماز پر دوام برتنا، 18 قیامت کو سچا جاننا، 19 عذابوں سے ڈرتے رہنا، 20 سچی گواہی پر قائم رہنا، 21 اسلام لانا، 22 ایمان رکھنا، 23 قرآن پڑھنا، 24 سچ بولنا، 25 صبر کرنا، 26 عاجزی کرنا، 27 خیرات دینا، 28 روزہ رکھنا، 29 بد عہدی سے بچنا اور 30 ہر وقت کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ بعض مفسرین نے ابراہیم علیہ السلام کے امور امتحان اس طرح گنے: پہلا، بت پرستوں کی سرزمین سے ہجرت کرنا، دوسرا، اپنی زندگی کے سارے سرمایہ کو ٹھوکر مار کر اللہ کے لیے عازم سفر ہونا، تیسرا، مختلف علاقوں میں جا کر اللہ کا کلمہ بلند کرنا، چوتھا، بددینوں کے خلاف خروج کرنا اور استقامت کے ساتھ حق کے لیے اٹھ کھڑا ہونا، پانچواں، بت شکنی، چھٹا، اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ کی خوش اور بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ آنا، ساتواں، اللہ کے حکم کے مطابق بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، آٹھواں، سورج، چاند اور آفاق کی بستی میں نظر دوڑانا اور ہر ایک کو فانی تصور کرنا، نوواں، اللہ کے لیے آگ میں کود جانا اور اللہ کی توحید سے نظر نہ پھیرنا، اور 10واں، اپنی فکری، عملی اور روحانی طہارت کا مکمل خیال رکھنا۔ چوتھا نکتہ، امامت کی بحث۔ قرآن مجید میں امام کا لفظ سورہ بقرہ کے اس مقام پر پہلی مرتبہ لایا گیا ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس لفظ کا تحقیقی اور اساسی معنی تلاش کیا جائے تاکہ مفاہیم کتاب خلط ملط نہ ہو۔ یاد رہے کہ امام کا مادہ الف میم اور پھر میم ہے۔ اس کی نکھاری ہوئی صورت ہوگی۔ قرآن مجید اس مادہ لفظی کی بنیاد پر امت، امی، امام اور لفظ بھی لاتا ہے۔ خصوصی طور پر جو بات قابل ملاحظہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا پہلا پارہ تل کا امت کے پیغام اور شناخت پر ہی ختم ہوتا ہے، فلہذا اس لفظ کو من ذات مفاہیم کے ریگستان میں بکھیرنا محمود نہ ہوگا۔ المحیط کا مؤلف لکھتا ہے کہ یا جامد لفظ ہے اور یہ بچہ کی اس آواز سے ماخوذ ہے جب وہ بولنا سیکھنے سے پہلے یا شروع کرتا ہے۔ اسی سے والدہ کو کہہ دیتے ہیں۔ تاج العروس نے لکھا کہ امہات اور امہات اسی لفظ کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ آغوش مادر کو بھی کہتے ہیں، اس اعتبار سے اس کا معنی قوم اور جماعت ہوگی۔ علامہ راغب اور ابن فارس نے اس لفظ کے اساسی معنی 5 لکھے ہیں۔ پہلا، بنیاد اور اصل، دوسرا، مرجع اور مصدر، تیسرا، قوم اور جماعت، چوتھا، دین اور ملت، پانچواں، فطرت سے قریب۔ متذکرہ لفظ کی اساسی اور معنوی تخریجات سے پھر قرآن مجید نے کئی ایک مجازی مطالب بھی متعین کیے۔ مثلا لفظ امت اب متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے: نعمت، حالت، شان، طریقہ، سنت، وقت، زمانہ اور مدت وغیرہ۔ اسی طرح امام لفظ پر مفسر واحدی کے افکار ملاحظہ ہو۔ مدثر، اللہ اکبر، مفسر واحدی لکھتے ہیں کہ کا معنی قصد اور ارادہ کرنا ہوتا ہے، اور امام اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اقتداء کا ارادہ قوم کر لے۔ نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے، خلیفہ اپنی رعیت کا امام ہوتا ہے،
قرآن کو مسلمانوں کا امام کہا گیا. قرآن مجید نے سورہ اسراء میں کتاب کو امام کہا ہے. ترجمہ، جس دن ہم انسانوں کے ہر طبقہ کو اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے. نامہ اعمال کو بھی قرآن مجید نے امام کہا ہے. ترجمہ، اور ہم نے گن رکھا ہے ہر چیز کو ایک روشن کتاب میں. واضح، سیدھے اور آسان راستے کو قرآن نے امام کہا ہے. ترجمہ، اور بے شک وہ دونوں ہی بستیاں ایک وسیع راستہ پر واقع ہیں. واحدی لکھتے ہیں کہ جس دھاگے سے دیوار کا ہموار ہونا دیکھا جاتا ہے وہ بھی امام کہلاتی ہے، یعنی ساحر. یوں ہی استاد جو مکتب میں بچوں کو پڑھائے وہ بھی امام ہوتا ہے. یوم کا معنی آگے ہونا اور کسی کی قیادت کرنا ہوگا. 5واں نقطہ، آیت میں امامت سے مراد علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ میں امامت سے مراد نبوت ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امامت سے عمومی معنی مراد ہو. علامہ رازی کی دلیل لطیف ہے کہ آیت میں بیان امامت محل احسان میں ہے، اور احسان میں نعمت عظمی مراد دی جا سکتی ہے اور یقیناً نبوت ہے. قرآن مجید میں آیت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو لطیف باتیں بیان کی، بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات میں سماوی راہبری کا آخری دور جس میں امی نبی کی امت سازی اور تطہیر فکری اور روحانی ہوگی، اس کی طرف اشارہ مقصود ہے. اور آیت کا عمود اگر یہی ہے تو پھر امامت سے مراد نبوت کی نعمت عظمی ہی ہونی چاہیے. چھٹا نقطہ، ایک عام بات، یہ چند نکات بیان ہو جائے چونکہ اذان عصر کا وقت قریب ہے، تو اس کے بعد ہم اگلی نشست کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، اور 26ویں نشست میں انشاءاللہ العزیز کل مناسب وقت. اس سے پہلے یہ گزارش کر چکے کہ ہم نے وقت کا تعین عصر سے مغرب رکھا تھا، لیکن رمضان کریم کے شروع ہوتے ہی کچھ دیگر امور کی وجہ سے جیسے ہی ہمیں وقت میسر ہوتا ہے ہم اگلے مضامین بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ بھی پیش نظر رہے کہ پچھلے 24 بیانات آج 25ویں سے پہلے وہ لائیو براڈ کاسٹ میں بھی، اور اوپر جو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے یوٹیوب کا، اس میں بھی ہر دوسرے روز ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں. اور دوبارہ عرض کریں گے کہ یہ استفادہ ہے مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی معتز اللہ العالی مرشد کریم کے ترجمہ اور تفسیر تبصرہ سے. چھٹا نقطہ ملاحظہ کیجیے، ایک عام بات، ہر نبی اور رسول اپنی قوم اور امت کا امام ہوتا ہے، لیکن ہر امام نبی اور رسول نہیں ہوتا. نبوت اور رسالت خصوصی روحانی مناسب ہیں جو وحی کے نزول اور معجزہ کے ہونے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن امام ہونے کے مختلف درجے ہیں. امامت کا لفظ پیشوائی سے تعلق رکھتا ہے، اوامر کے نفوذ سے تعلق رکھتا ہے، حفاظت دین اور امور امت کی نگہبانی سے تعلق رکھتا ہے، اور اسلامی اور دینی زندگی میں ایک امام بدعات کو ختم کر کے سنت کو جاری کرنے کا پروگرام رکھتا ہے، اور روحانی امامت کا پرچم بردار نفوس کی تربیت اور پرورش کا ضامن ہوتا ہے. امام کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہوتا، امت کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کتاب اللہ اور نبوی مشن کا نقیب ہوتا ہے. امام معصوم نہیں ہوتا ہے. حقیقت ہے کہ امامت میں معصومیت اور نصیحت اگر سوچوں کی محض پرواز ہے تو امامت کے بام عروج پر بروج اثنا عشر کی کرامتوں اور حسرتوں کا انکار بھی سنگ دلی ہے. قرآن مجید کی فکر کو اپنے مدار پر رکھ کر بھی ایک لطیف حقیقت میں غور و فکر ابس نہیں، ایمان کے تقاضوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. وہ کیا ہے؟ آئیے سوچتے ہیں. کوئی تو ہونا چاہیے جو نظام عدل کو زمین پر ایمان اور تقوی کی روشنی میں نافذ کرے، یا پھر اپنی توانائیاں اسراء میں کھپائے اور لوگوں کو اس مقصد عظیم کے لیے تیار کرے. 7واں نقطہ، زمانے میں امام کی تلاش.
اور 7वें नुक्ते के चंद सत्रें हम पेश करके तो 7वें नुक्ते से कल के मज़ामीन के बयान में इंशाअल्लाह अजीज इसका इआदा करेंगे। समाअत फरमाइए ज़माने में इमाम की तलाश। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है। आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं हो सकता, जबकि क़यामत तक के इंसानी काफिले रूहानी राहबरी के लिए क़यादत और सियादत के मोहताज है। फितरत का रूहानी निज़ाम क्या है, इस हकीकत को तलाश करने के लिए हमें रसालत के सराजे मुनीर से इक़्तिबास नूर करना होगा। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने 100 से ज्यादा मर्तबा नबवी सोबत का नूर उठाया, रवायत करते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया तो आपको मैंने फरमाते हुए सुना कि ये दीन मुसलसल 12 खुलफा तक कभी और गालिब रहेगा। फिर आपने कोई बात की जिसकी मुझे समझ ना आई, इसके लिए लोगों ने मुझे सुनने से दूर रखा। मैंने अपने वालिद से पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। उन्होंने बताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे वो सब के सब कुरैश से होंगे। यह हदीस मुस्लिम ने रवायत की। मुजमल कबीर की रवायत इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये उम्मत अपने दुश्मन पर गालिब रहेगी यहां तक कि इनमें 12 खुलफा गुजर जाएंगे और वो सब कुरैश से होंगे। इमाम बुखारी ने खुलफा की जगह उमरा का लफ्ज रवायत किया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि 12 अमीर होंगे। इसी रवायत को मुस्नद इमाम अहमद ने भी नकल किया। इब्ने कसीर ने रवायत में खलीफा और अमीर के अल्फाज रवायत किए। इसी तरह 12 खुलफा के लिए 12 नुकबा का कलमा भी हदीस में लाया गया। 12 नुकबा खुलफा उमरा या आइम्मा कौन है, ये तफसीर लोगों ने अपने अपने ज़ौक़ और शौक़ के मुताबिक बयान की है, लेकिन 12 की अदद पर इजमा है और इसमें हसर भी है। 12 जो भी हूं हैं तो सही। शरअ अकायद नस्वी ने इस रवायत से भी इस्तिफादा किया कि जो शख्स मर गया और अपने जमाने के इमाम को पहचान न पाया तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। यहां तक इस्तिफादा करते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज आपका साथ रहेगा तो 7वां नुक्ता से दोबारा आगे बढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दिल की अथा गहराइयों से दुआ के मालिक कायनात हमारी इस काविश कोशिश आपकी मौजूदगी को अपनी बारगाह में शर्त कबूलियत अता फरमाए और इसकी बरकत से हमारे गुजरे हुओं की कामिल अकमल बख्शिश फरमाए और हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाए। कल 3 रमजानुल मुबारक को 3 रमजानुल मुबारक हफ्ता अफ्तार की दावत इदारा तालीमात इस्लामिया खियाबान सर सैयद रावलपिंडी में हुजूर मुफक्कर इस्लाम मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस वल कुरान हजरत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी मुतज़िल्लहुल आली मुर्शद करीम कुतुब दौरा मुतज़िल्लहुल आली ने रखी है और सब अहले इस्लाम को उसमें दावत दी है। और नमाज तरावीह के बाद खियाबान सर सैयद इदारा तालीमात इस्लामिया में सैयदतुन निसा अल आलमीन सैयदा पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुनासिबत से एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा भी इनआकाद पजीर होगा। इस ब्रॉडकास्ट के जरिए आपकी खिदमत में इस सिलसिला की भी दावत रखते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी, कन्वीनर मिलादुन नूर काउंसिल, कौसार।